نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، قائدین اہل سنت، بالخصوص الحاج ملک محمد بشیر اعوان صاحب، والد محترم غازی ممتاز حسین قادری، اور اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ قائد مفکر اسلام، کنز العلماء، حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب مزید شرف ہو، اور اس تاریخ کے روئے رواں اور سراپا عظیمت پیشوائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. باتیں لمبی کوئی نہیں، میں نے بڑی تجاویز لکھی ہوئی ہیں. تجاویز کے آپ حضرات نے ساری باتیں فرما دی ہیں. بار بار یہ باتیں کرنا کہ ہم بڑے پیچھے رہ گئے، ہم ایسے ہوگا، کوئی بھی نہیں پیچھے رہ گیا. آپ تھوڑا سا نکلے ہیں تو مدد آ گئی ہے. پھر قوموں کے اندر عروج اور زوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ احساس زیان جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. ہمارے اندر وہ ابھی باقی ہے. ہاں جی، کارواں کے دل سے جب احساس زیان جاتا رہے تو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن احساس زیان موجود ہے. آپ حضرات چمکتے ہوئے چہرے یہاں تشریف لائے اتنا وقت نکال کر، تو یہ جتنے بھی باطل قوتیں ہیں، سیکولر ہیں پاکستان میں، جو بدماشی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور جو یہاں ان کے مخبر بیٹھے ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم علامہ فضل حق خیر آبادی کے کاروان میں سے ہیں جو سر اٹھا کے جیے. تو یہ باتیں آپس میں ہوتی رہتی ہیں، گلے بھی ہوئے، شکوے ہوئے، تجاویز بھی ہوئی، ماضی کو بھی چھیڑا گیا، حال کی بھی باتیں ہوئی، مستقبل کے خدشات کا بھی اظہار کیا گیا. یہ ہونی چاہیے، آپس میں بیٹھے ہیں. لیکن اب بار بار یہ ہمیں کوئی، تو ہمارے یہ قائد موجود ہے. سب ہاتھ اٹھائیں نا ذرا، اس طرح سے نہیں. اب بار بار یہ جی قائد تو مل گئے، اب ان کے پیچھے کھڑے ہوں. اذان اب ہو چکی، اب تو صفیں باندھیں، جماعت ہونی ہے، بات ختم ہے. اس بات کو اب چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے. پیر صاحب بھی یہی بات فرماتے ہیں، آپ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، قد کاٹ بھی ہے. ہاں جی، ہاں جی، جس کو ملنا پڑے گا وہ چوکر ہی ان کو ملنا پڑے گا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر آپ نے ایسی بات نہیں ہے آج کوئی جیسے مرضی باتیں کرے. آپ نے سب سے پہلے لاہور سے کاروان چلایا اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی گئے، پہلے غازی صاحب کے گھر گئے، اور اس وقت تک یہ گواہ ہیں کہ ان کے خاندان کے اندر پریشانی تھی. لیکن جب آپ قافلہ لے کر گئے اور ان کے گھر کھڑے ہو کر آپ نے للکارا، تو پھر اس کے بعد ایجنسیاں جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. پھر آپ اڈیالہ جیل کے باہر بھی تشریف لے گئے، پورا قافلہ لے کر گئے. ان کے بھی بڑے مسائل ہیں. یہ بھی یورپ میں جا کر آنا جانا، کبھی آنا کبھی جانا، کبھی آنا کبھی جانا، یہ بھی کر سکتے تھے اور بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو پس پش ڈال کر حضور کی عزت کا جھنڈا بہت بلند رکھا ہے. اور آپ کو یہ مل گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ بار بار یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. آدمی بیٹھے ہیں سامنے، آپ پھر یہ باتیں چھیڑنے کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. یہ باتیں بالکل ایسے نہیں. اب کام کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو مذاکرات کی بات ہے، اگر یہ تو بالکل ہونے چاہیے، لیکن یہ با مقصد اور بامعنی ہونے چاہیے. لیکن مذاکرات اس لیے کہ اس مسئلے کو سب خانہ نے ڈال دیا، ایسے نہیں ہوگا. ضرور ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے.
لیکن ناموس رسالت کی قیمت پر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ایسے نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ایجنسیاں یہ آگ اوپر پہنچائے، جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینے پڑے گی، سب سے پہلے میں ویل چیئر پر موجود ہوں، یہ باقی تو چل سکتے ہیں، میں تو چل بھی نہیں سکتا، تو میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اور جو بچوں کی بات کی ہے، میری بھی دعا ہے، میں بھی پکڑ کر لے آؤں گا، اور کیا کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری رائے نہیں ہے، انہوں نے بہت بڑا ایک جرم کیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ تو قانون بن گیا کہ اندر جو ناموس رسالت پر ایسی حرکت کرے گا وہ دہشت گرد ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہنا یہ گستاخی نہیں ہے، اس نے بکواس کی ہے جج نے، اور ان سب نے دستخط کیے ہیں اس پر، ان کے یہ بکواسات ہم نہیں مانتے، صرف رسول اللہ کی بات اور حضور کے فرامین ہی یہاں چلیں گے، پاکستان بنے اس لیے تھا۔ اور باقی رہ گئے یہ جج، تو یہ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو کسی ہندو وکیل کے یہ چپڑاسی بھی نہیں بن سکتے تھے۔ اگر اللہ نے کو عزتیں دی ہیں تو پاکستان کی وجہ، اور پاکستان بنا رسول اللہ کے نام پر، تو یہ پاکستان جو ہے وہ اسی پر بات ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آگے میلاد شریف کے موسم آ رہا ہے، تمام ہمارے علماء مشائخ قراء نعت خوان جو ہے وہ ناموس رسالت کو موضوع بنائیں۔ اور ایک سے بات یہ بھی ہے کہ ایجنسیوں کو بہت تکلیف ہو گئی ہے، اور ان کو تکلیف ہونی بھی چاہیے تھی، جو جس کا کھاتا ہے اس کا داتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اپنی تنخواہوں کی پر اتنے مجبور ہے، تو ہم نے جن کے نام پر ساری زندگی کھایا، ہم مجبور نہیں ہیں۔ آخری بات جو ہے نا، حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ابو الحسنات قادری، جب آپ کے صاحبزادے سید خلیل احمد قادری کو سزائے موت ہو گئی تو آپ نے حیدرآباد جیل کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ جن کے نام پر آج تک روٹیاں توڑتے رہے، ان کے نام کے لاج رکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا آپ گھبرانا جو ہے یہ نمک حرامی ہے۔ یہ سید ابو الحسنات قادری کا پیغام ہے، ہمارے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ میں بس تقریباً اب تو ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ فیصلہ کن خطاب بھی ہوگا، ملک بشیر صاحب دعا بھی کریں گے۔ ہاں ملک صاحب بھی وہ ان کی گفتگو۔ مجھے بہت سارے ساتھیوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ملک بشیر اعوان صاحب جو حضرت ممتاز قادری صاحب کے والد محترم ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ملک بشیر صاحب سے کہ وہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہوں تاکہ سارے ساتھیوں کی زیارت کر لیں۔ ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری،